إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن اللہ تعالی نے افزائش نسل کے لیے نکاح کو اسلام کے اندر پیغمبر کا طریقہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس عورت سے نکاح کرو جو کثرت کے ساتھ اولاد پیدا کرنے والی ہو۔ اللہ کا قرآن بھی اعلان کرتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومنہ ہو جائے۔ نکاح کے بعد اولاد کی خواہش انسان کے ذہن، دل اور دماغ میں جنم لیتی ہے۔ ابھی مسجد کے اندر ایک بھائی نے مجھے بتلایا کہ اللہ تعالی نے مجھے 14 سال کے بعد بیٹا دیا تھا اور پھر وہ فوت ہو گیا ہے۔ دعا کریں اللہ اس کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اولاد کی خواہش یہ انبیاء کی سنت ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اے اللہ ہماری آنکھوں کو ہماری بیویوں سے اور اولاد سے ٹھنڈک نصیب فرما۔ یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔
قرآن مجید ایک اور مقام پر بیان کرتا ہے، یا زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ ایک پیغمبر کا ذکر ہے جو رب سے چپ کے سوال کر رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے، رب انی وہن العزم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ اب ظاہری اسباب اولاد کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن خواہش کہ مالک تو ما فوق الاسباب اختیارات کا مالک ہے، خواہش یہ جنم لے رہی ہے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میری بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی وراثت کی بھی مالک ہو۔ اور یاد رکھیے گا، انبیاء کی وراثت رب کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت رب کا کلام ہے، اس وراثت کو سنبھالنے والا جب نظر نہ آیا، ابراہیم علیہ السلام بھی تورات کے مطابق 102 سال کی عمر میں بھی رب کو کہہ رہے ہیں اللہ بیٹا عطا فرما۔ آج اشتہار پہ آپ موضوع پڑھ چکے ہیں، بڑا وسیع موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ فرمایا تم دین دیکھ کر نکاح کرو۔ عورت کیا کر رہی ہے؟ لڑکی میں کتنی دینداری ہے؟ مال سدا نہ رہے گا، جوانی بھی سدا نہ رہے گی، حسب و نسب اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ دین دیکھ کر نکاح کرو تاکہ آنے والی نسل وہ مسلمان پیدا ہو۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ آج کے خطبے میں اس موضوع کو سمیٹ سکوں۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ عمریں گزر رہی ہیں، وہ سٹینڈرڈ جو میں بنا چکا ہوں، قائم کر چکا ہوں، وہ سٹینڈرڈ مجھے آگے نظر نہیں آ رہا، میں نکاح نہیں کرتا۔ اور پیغمبر کا دین کہ مومنہ عورت تجھے نظر آئے تو اس سے نکاح کر لے۔ اگر تمہیں کسی کا اخلاق پسند آ جائے، اس کی دینداری پسند آ جائے، پھر تم نکاح کرو۔ اگر تم یہ نہ کرو گے دنیا میں فساد پھیل جائے گا، زنا عام ہوگا۔ اہل ایمان یہ ابتدا ہے اولاد کی تربیت کی۔ شادی دیکھ لو کہاں کر رہے ہو، کس سے کر رہے ہو؟ کیا وہ دیندار ہے؟
مسلمان ہے، بانجھ تو نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر نکاح کر اور اللہ سے پھر دعا کر۔ دیکھیے تربیت اولاد میں قدم قدم پر شریعت کیسے راستہ دکھلا رہی ہے، طریقے بتلا رہی ہے۔ کہا عورت اور مرد سنت پر چلتے ہوئے جب ملاپ کرتے ہیں اس وقت خاوند کے زبان پر یہ دعا ہونی چاہیے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں بیوی خلوت میں ہیں، علیحدگی کے اندر ہیں، اور اس وقت زبان پر یہ الفاظ ہیں، اللہ جو تو مجھے اس ملاپ کے ذریعے اولاد دینے والا ہے، اللہ اسے شیطان کے حملوں سے محفوظ کر دے۔ کس کو یہ دعا یاد ہے؟ بڑے ہونے پر تو کہا جاتا ہے شاہ صاحب دعا کیجئے، بیٹا کہنا نہیں مانتا، خراب ہو گیا ہے، مسجد میں نہیں جاتا، دیندار نہیں ہے۔ وہ وقت جب اس کی پیدائش کا پہلا قدم تھا، تجھے یہ دعا نکاح سے قبل یاد ہونی چاہیے تھی کہ جب اللہ میاں بیوی کے ملاپ سے لڑکی دے یا لڑکا دے اس وقت زبان پر یہ الفاظ ہوں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس موقع پر رب سے یہ دعا کرے گا اللہ آنے والی نسل کو شیطان کے حملوں سے محفوظ کر دے گا۔ دیکھیے تربیت اولاد کہاں کہاں ہو رہی ہے، کہاں کہاں رب تمہیں سمجھا رہا ہے، ہمیں سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ابھی تو پہلا ہی منتھ ہے، ابتدا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں حاملہ عورت ہر آرام اور آشائش ساس اور سسر خاندان کے افراد اسے مہیا کرتے ہیں، اور تجربے کی بات ہے جو عورت حمل ہو جانے کے بعد گانے سنتی ہے، ٹیلی ویژن دیکھتی ہے، بے حیائی کے کام کرتی ہے، فحش لٹریچر پڑھتی ہے، اس کا وہ سارا اثر آنے والے بچے کی شخصیت پر پڑ رہا۔ ہمیں تو خبر ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہے، علماء بتلاتے ہیں جو عورت حمل کے دوران اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، احادیث مبارکہ پڑھتی ہے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتی ہے، پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سیرت پر وہ تمام اثرات آتے ہیں جو رب کی شریعت کے اندر اس نے اس وقت پڑھے تھے جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا۔ یہ قدم ہے، یہ راستے ہیں، یہ طریقے ہیں اپنی اولاد کو سہلے بنانے کے۔ اور بچہ پیدا ہو گیا، باپ بھی خوش ہے، واقعتاً خوشی کا موقع ہے، دادی اماں بھی خوش ہے، دادا ابو بھی خوش ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہے، خوشی کا موقع ہے، آذان دلوائی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے۔ گو اس حدیث کی سند پر اختلاف ہے، بحث موجود ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا آپ اپنے بچوں کے کانوں میں آذان اور تکبیر دلواتے رہے کہ پہلا کلمہ جو اس کی کان میں پڑے تو اللہ کی کبریائی کا پڑے، پہلا کلمہ جو یہ سنے رب کی توحید کا سنے، پیغمبر کی رسالت کا سنے، مسجد کی آواز سنے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ۔ یہی کامیابی ہے
یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، دادے ابو کی گود میں ہے، اذان پڑتی ہے، یہ اٹھا کر گھر چھوڑ آتا ہے۔ بچہ ہے، بچے کا مسجد میں کیا کام؟ مسجد کی انتظامیہ بھی سن لے، انتظامیہ کہتی ہے پیشاب کر دے گا، کارپٹ خراب کر دے گا، شور کرے گا، نماز ہماری برباد ہوگی۔ اور کئی بزرگ جو آخری عمر میں قدم رکھ چکے ہیں انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ وہ سلام پھیرنے کے بعد اس آنے والے معصوم کو ڈانٹ دیتے ہیں، کھیلنے کے لیے تیرے بابا کو یہی مسجد ملی تھی؟ اللہ کی قسم یہ جہالت کی گفتگو ہے۔ آؤ ان تمام مسجدوں سے اعلیٰ میرے محمد کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جو اولاد کو گھر میں چھوڑ آتے ہیں، مائیں جوان بیٹیوں کے حوالے کر آتی ہیں، تم گھر میں رہو، میں جمعہ پڑھ کر آ رہی ہوں، شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، تم گھر میں ان بچوں کو سنبھالو۔ اور قرآن اور اسلام شریعت محمدیہ میں کیا سبق دیتی ہے؟ آؤ کائنات کا امام، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، اخلاق کا پیکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہے، سجدے میں چلے گئے۔ آپ کا نواسا حسن و حسین مسجد میں آئے، معصوم تھے، چھوٹے تھے، مسجد میں آئے تھے اور اپنے نانا کے کمر کے اوپر پیٹھ مبارک پر چڑھ گئے۔ سوار محمد کریم ہے، سواری حسن و حسین کی ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، علی کا لخت جگر ہے۔ پیغمبر کہہ دیتے بیٹی فاطمہ انہوں نے میری نماز ہی خراب کر دی، ان دونوں کو اٹھا دو، اٹھاؤ اس دوسرے کو بھی، اٹھ کے بیٹھو، اٹھو وضو کر کے آؤ، چلو۔ کہہ دیتے اے علی تو ان بچوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتا، دروازہ بند کر لے، مسجد نبوی ہے، میری کمر پر چڑھ گئے۔ اور نہیں، رحمت کا پیکر، بچوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، اسلام کا پیغام سمجھانے والا محمد کریم نے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک حسن و حسین خود سجدے سے پیغمبر کی کمر سے نیچے خود نہ اتر آئے۔ ہم مسجد میں نہیں آنے دیتے، بازار میں جاتا ہے، گود کے اندر ہے، فنکشن میں جاتا ہے، گلے کا ہار ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، چھت پر گاڑی کے بٹھایا ہوا ہے، آذان پڑی، بابا نمازی ہے، بچے کو سنبھالو، میں نماز پڑھ کر آؤں۔ جب یہی بچہ بڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا، راستہ تو میں نے ہی بتلایا تھا کہ تیرا مسجد میں کیا کام۔ اور اگر اسے خبر ہوتی، اسے پتا ہوتا کہ مرد کا کام مسجد کے اندر ہے، عورت کا سبق قرآن کا مسجد میں ملتا ہے، ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ اور مجھے یاد ہے میں اپنے بیٹے کو مسجد میں لایا کرتا، محمد اس کا نام ہے، چھوٹا سا تھا، بابا مسجد میں جانا ہے، اٹھایا گود میں نے اس کو ممبر پر بٹھا دیا، جمعے کا خطبہ اس نے سنا، پہلا ہی خطبہ تھا، دوران خطبہ مجھے اسے چپ کرانا پڑا، وہ بھی میری طرح انگلی اٹھا کر اپنی زبان میں خطبہ دے رہا تھا۔ ایسے ہی تو خطیب بنا کرتے ہیں، ایسے ہی تو عالم بنیں گے۔ جب وہ باہر دیکھیں گے اپنے بابا کو کہ میرا والد منبر پر چڑھتا ہے، خطبہ دیتا ہے، قرآن سناتا ہے، وہ بھی منبر پر چڑھ کر وہی کام کرے گا جو اس کا والد کرتا آیا۔ اور جب میں اسے مسجد میں ہی نہ لے کر آؤں، مسجد خراب کرتے ہیں، مسجد میں شور ہوتا ہے۔ اور مسلمان، تیری مسجد کتنی اعلیٰ اور افضل ہوگی، کیا محمد کریم کی مسجد سے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسجد نبوی، مسجد حرام،
اللہ کے پیغمبر نے اس کو حرم قرار دیا، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری قرار دیا۔ یہ پیغمبر کی مسجد ہے، جس نے پیغمبر کے اس منبر کی جگہ پر 2 نفل پڑھ لیے، گویا اس نے جنت کے باغ کے اندر 2 نفل ادا کر لیے۔ ایک بندہ مسجد میں آ گیا ہے، اپنی اولاد کو لے کر مسجد میں بٹھا دیا، اس نے کیا کیا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا تھا۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ آج کے بعد کوئی بچہ مسجد میں نہ آئے، نہیں، اس ناپاکی کو دھو دیا، صاف کر دیا۔ جب بچوں کو ڈانٹ کر مسجدوں سے نکالو گے، رب محمد کی قسم پھر بچہ مولوی نہ بن سکے گا، نمازی نہ بنے گا، سجدہ کرنے والا نہ بنے گا۔ میں تجھے بچے کی بات بتلاؤں، اس کو مسجد کے اندر لے کر آ، اس کو قرآن پڑھا۔ ہم پڑھاتے ابھی اتنا سا ہے، ماں کہتی ہے پیار کے اندر کہنا بھی چاہیے اپنے خاوند کو، سرتاج اسے کس جگہ پر داخل کراؤ گے؟ وہ کہتا ہے بڑا تو ہو لینے دو، اسے آکسفورڈ سکول کے اندر داخلہ دلواؤں گا، سٹی سکول کے اندر داخل ہوگا، جو چھٹے ہوئے بدماشوں کے بچے جہاں پر پڑھتے ہیں وہاں مولوی کا بچہ بھی پڑھے گا، نمازی کا بچہ بھی پڑھے گا، تہجد گزار کا بچہ بھی پڑھے گا۔ جنہوں نے زندگی میں نہ باپ نے مسجد کا منہ دیکھا، اولاد کیسے مسجد میں آئے گی؟ اہل ایمان اور مسلمان، یہ معصوم بچہ ہے، اس کا ذہن صاف پلیٹ کی مانند ہے، جو پڑھاؤ گے وہی سنائے گا، جو بیج بو گے وہی کاٹے گا۔ اس کا راستہ تو مسجد ہونا چاہیے تھا۔ مخلوط تعلیم، لڑکے اور لڑکیاں جمع ہے، گندی اور فحش لٹریچر اس کو پڑھایا جا رہا ہے، گندا ترین لباس اس کو پہنایا جا رہا ہے، ڈانس اس کو اپنے سکول میں سکھلایا جا رہا ہے، گانے بجانے کے آلات پر اس کو موسیقی کا سبق دیا جا رہا ہے۔ جب یہ بچپنے کے اندر یہ سارے اسباق پڑھ کر آئے گا، خدا تیری نمازوں کو قبول کرے گا؟ ٹھنڈے دل سے سوچ۔ مجھے میرے بھائی دل کے ساتھ اکرم زاہد حافظہ اللہ نے بڑا مشکل موضوع دے دیا ہے۔ اولاد، میں کہا کرتا ہوں، اتنی بڑی داڑھی، سنت کے مطابق آدھی پنڈلی پر مومن کی طرح شلوار، مسجد کے اندر پہلی تکبیر کے اندر پہلی صف کے اندر امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا، اولاد کہاں ہے؟ سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، فیکٹریوں کا مالک تو نے بنا دیا ہے، مال و متاع اس کے لیے تو نے جمع کر دیا ہے، اور سمجھتا یہ ہے میری تہجدیں قبول ہوں گی۔ بیٹا کہاں ہے؟ اولاد کہاں ہے؟ بیٹی کہاں ہے؟ کس راستے پر چل رہی ہے؟ آج عہد کر، میں مسلمان ہوں، میرا بچہ مسلمان ہے، یہ مسلمان بیٹی ہے، یہ مسلمان بیٹا ہے۔ جب تک یہ مسجد میں نہیں جائیں گے، اصلاح کیسے ہوگی؟ دین کیسے آئے گا؟ شریعت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اسلامی لباس کی خبر کیسے ہوگی؟ آج بچہ کہہ کر آزاد کر دیا جاتا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہوا کیٹ سیٹ بیٹ پڑھنے لگ گیا ہے۔ ماں بھی سنتی ہے توتلی زبان کے اندر، کیا پڑھ کر آئے ہو؟ اے ایپل، بی بیٹ، سی فار کیٹ، یہ پڑھ کر آیا ہے۔ اور میرے محمد نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولنے لگتا ہے، توتلی زبان ہے، تو اس کو یاد کروا، اللہم ربی لا تشرک بہ شیئا۔ جب یہ توتلی زبان میں کہے گا، اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، محمد کریم کہتے ہیں اس کا مالک آسمان پر عرش عظیم پر مسکرا اٹھتا ہے۔ جب یہ کیٹ بیٹ سیٹ کہے گا تو وہ مسکرائے گا؟ تو تعلیم کیا دے رہا ہے؟ اور سن لو، کوئی یہ نہ کہے آپ شاہ صاحب خود تو پڑھے لکھے ہیں، اس تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ نہیں کرتا، رب محمد کی قسم، پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو، لیکن دین کو ترجیح دو۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ٹارگٹ یہ ہو کہ یہ زبانیں سیکھ کر، یہ علم سیکھ کر اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، جائز ہے، اعلیٰ ہے، لیکن حالات یہ بتلاتے ہیں۔ میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، حالات یہ بتلاتے ہیں۔ قرآن ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے، عربی میں پڑھنا نہیں آتا، قرآن ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے، آخری سورت کی خبر نہیں۔ اے آپ نے سنا نہیں لطیفہ؟ ملک اسلامی ملک ہے، حکام مسلمان بنتے ہیں۔ آپ کے عبد الرحمن ملک نے سورت اخلاص نیٹ پر پڑھ کر نہیں دکھلائی، کیوں؟ کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں ہے۔ ہماری اولاد کی کیا کیفیت ہے؟ ان لوگوں کو گن لو، گیٹ پر آپ کھڑے ہو جاؤ، کوئی ذمہ دار شخص، اور وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک سے سوال کرتے جاؤ، عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ پچھلے سے پوچھو چاروں خلیفہ کون تھے، اگلے سے پوچھو پیغمبر کے داماد کتنے تھے، اگلے سے پوچھو پیغمبر کے سسر کتنے تھے، اگلے سے پوچھو پیغمبر کی بیویاں کتنی تھی۔ جاؤ ٹیسٹ لے کر دیکھو، 1000 میں سے 1 آدمی پاس ہوگا۔ کیوں؟ دین پڑھنا نہیں، دین پڑھانا نہیں، پھر اولاد ابلیس کی پیدا ہوگی۔ بچہ کہہ کر ختم کر دیتے ہیں۔ اے آؤ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیغمبر کے لیے لوٹا بھرتے ہیں وضو کروانے کے لیے۔ پیغمبر اس کی اس خدمت پر خوش ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تجھے ڈاکٹر بنائے، اللہ تجھے پائلٹ بنائے، اللہ تجھے انجینئر بنائے۔ ہم مہاجر لوگ ہیں، ہماری فیملی کے اندر یہ بات مشہور ہے، معصوم بچے سے پوچھا جاتا ہے کیا بنو گے؟ ہم کہا کرتے تھے ڈاکٹر بنیں گے۔ آپ سے بھی پوچھو کیا بنو گے؟ کہا فیکٹری آنر بنوں گا، باپ کی فیکٹری چلاؤں گا، دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اور آؤ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب اللہ نے دین کی سمجھ دی، میرا سب سے چھوٹا بھائی آپ کے بچوں کی طرح معصوم بچہ تھا۔ جب یہ دین پڑھا، شرک کی لعنت سے آزاد ہوئے، توحید سیکھی، مسلمان ہوئے، اہل حدیث ہوئے، مواحد ہوئے۔ ہمیں یاد ہے آج انٹرنیشنل خطیب سید توصیف الرحمن راشدی، کون نہیں جانتا، جس کی سیڑھی ہر موضوع پر دستیاب ہے۔ اور برطانیہ کے علماء نے کہا سعودی عرب کے اندر جب میٹنگ ہوئی امیر محترم ساجد میر حافظہ اللہ کے ساتھ، عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ کے ساتھ، برطانیہ کے علماء نے کہا تھا اپنا پیغام ٹی وی کامیاب کرانا چاہتے ہو، اس سید زادے کی کیسٹیں چلا دو، 1000 لوگ رب مسلمان کر دے گا۔ عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، اور ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں کے حساب سے۔ یہ چھوٹے سے تھے، ہم نے اس کو یاد کروایا۔ وراثت میں مسلک اہل حدیث نہیں ملا تھا، زنگ لگے ہوئے اہل حدیث نہیں تھے، خاندانی وہابی نہیں تھے، نیا دین سیکھا، اسلام سیکھا۔ ہم نے اس کو توتلی زبان میں یاد کروایا، مجھے یاد پڑتا ہے، اس کو یاد کروایا کیا بنو گے؟ ہر خاندان کا بڑا پوچھتا تھا، ہم اسے کہتے تھے یاد کر لو اہل حدیثوں کا مولوی بنوں گا، توتلی زبان میں۔ میرے ماموں آئے، پرلے درجے کے گندے عقیدے کے مالک تھے، آئے، کھانا وانا کھایا، بیٹھے، یہ بچہ کھیلتا ہوا آگے بڑھا، پکڑا پیار کیا، باتوں باتوں میں پوچھنا تو تھا ہی، عادت جو ہے ہماری۔ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ توصیف الرحمن راشدی حافظہ اللہ نے کہا مامو جان بڑے ہو کر اہل حدیثوں کا مولوی بنوں گا۔ اور جب شروع سے یہ پڑھایا، آج رب نے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کر دیا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ یاد کرواؤ، کیا بنو گے؟ عالم بنوں گا، مجاہد بنوں گا، محدث بنوں گا، مفسر بنوں گا۔ مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے، اللہ اس کو زندگی، ایمان اور صحت والی عطا فرما۔ 27ویں رات کو اس نے میری تقریر سے پہلے 10-15 منٹ کا خطبہ دیا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا انشاءاللہ شاہ صاحب یہ آپ کو پیچھے چھوڑ جائے گا، اور یاد رکھو کوئی بھی شخص
کسی کو اپنے سے آگے برداشت نہیں کرتا سوائے باپ کے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، اپنے سے آگے۔ جب کبھی وہ اپنے بچپنے میں کہہ دیتا ہے کہ میں بڑا ہو کر فلاں بنوں گا، اللہ کی قسم ساری رات نیند نہیں آتی، اللہ کے سامنے روتا ہوں، اللہ ایک ہی ہے، تیری امانت ہے۔ میں رب سے یہ بھی دعا کرتا ہوں، علماء کو اس بات کی خبر ہے، اللہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو ممبر پر کھڑا ہوا نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا۔ ایسے اللہ ہر باپ کی یہ خواہش بنا دے کہ وہ اپنے بچے کی خواہش کیا رکھے، ممبر بننے کی بجائے ممبر پر چڑھنے والا ہو۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو ممبر نہ بنا دیا جائے، ممبر قومی اسمبلی، ممبر پارلیمنٹ، علاقے کا ناظم، ممبر یونین کا، ممبر بلدیہ کا، اور نہیں مسلمانوں، ہم تو وہ ہیں ممبر بننے والے نہیں، ممبروں کے اوپر چڑھنے والے ہیں۔ یہی بات ابن عباس سے کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے پانی، وضو کر لیجئے۔ خوش ہو گئے، دعا کی، کیا دعا کی تھی؟ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کا فہم عطا فرما، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ اسے کتاب کا مفسر بنا۔ اور لوگوں، پیغمبر کی خدمت، علماء کی خدمت، شریعت جاننے والوں کی خدمت ابن عباس کس عمر میں کر رہے ہیں؟ جب معصوم تھے، چھوٹے تھے۔ میں تو کہہ دے سردی ہے، ماں بھی کہہ دیتی ہے، بیوی سے لوگوں کو پیار ہے، پیار ہونا چاہیے، لیکن شریعت کو جب توڑے اس کے ساتھ پیار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بچے کو اٹھایا، جنوری اور فروری کا مہینہ ہے، نماز کے لیے چل، مسجد میں پہنچ۔ ماں بڑے پیار سے کہتی ہے رات ہوم ورک کرتے ہوئے بڑی دیر ہو گئی تھی، اس پر ابھی کون سی نماز فرض ہوئی ہے؟ کون سا بالغ ہوا ہے؟ سو لینے دو، سو لینے دو۔ خامند کی نگاہ بیوی کے چہرے پر پڑتی ہے، وہ ایک مسکراہٹ میں اس کا ایمان چھین لیتی ہے، یہ بھی چھوڑ کر چل پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ممبر پر کھڑا ہوں، میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، اکرم زاہد کا بچہ بھی چھوٹا ہے۔ آپ کی مسجد کو یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے اس عالم کے بیٹے محمد کو 8 سال میں پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ اللہ اس کو عالم بنا، اس کو مجاہد بنا، اس کو مفسر اور محدث بنا، اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ میرے بیٹے کی جرت کیسے کہ فجر کی نماز وہ گھر میں ادا کرے، اتنا بڑا سٹک، ڈنڈا اور پائپ رکھا ہوا ہے۔ بیٹے کو بھی خبر ہے باپ نے اگر دوسری آواز دی تو ساتھ ہی رضائی کو کھینچ لیا جائے گا، ٹھنڈے پانی کی بوتل چہرے پر پھینک دی جائے گی۔ اور جاؤ طارق محمود یزدانی کی جا کے گھر کے حالات دیکھو، اللہ اس پر کروڑ رحمتیں برسائے، اس نے پائپ رکھا ہوا ہے، فجر کی نماز میں معصوم بچوں کی پیٹھوں پر مارتا ہے، اٹھتے ہوئے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ جب آپ ان کی یہ عادت پختہ کر دو گے، کیا خیال ہے بالغ ہو کر وہ بے نماز بنیں گے؟ ہم بچپنے میں لاتے ہی نہیں ہیں، مسجد میں اس کا کیا کام ہے؟ چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، انگریزی تعلیم میں چھوٹا نہیں، ڈانس کرنے میں چھوٹا نہیں، رات کی تاریکی کے اندر کام کرنے میں چھوٹا نہیں۔ یہ قرآن پڑھنے گیا تھا؟ نہیں جی، اس کے سالانہ امتحان ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور یہ سالانہ امتحان اس کے نہ ہے زندگی کے اندر، اور رب کی طرف سے بلاوا آ گیا، رب کو کیا جواب دے گا؟ اس کی فکر ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں آپ ٹیلی کر لیں، بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے، یہ گھوڑا اور یہ میدان، اپنے بچے کی صبح فجر سے لے کر مغرب یا عشاء تک کلکولیشن کر۔ آپ تجار حضرات ہیں، اور پھر دیکھ دین کی تربیت کے لیے اس کو کتنا وقت دیتے ہو، دین کے لیے اس کے کتنے اساتذہ مقرر ہیں، دین کو پڑھانے کے لیے کتنے ٹیچر کا بندوبست کیا ہے، اور پھر دوسری طرف دوسرا کاغذ بھی اٹھا، دوسرا سین بھی دیکھ کہ دنیا کے لیے اس کے لیے کتنے استاد مقرر ہیں۔ ٹیوشن پہ نہ جائے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، فیکٹری نہ کھولے
कलेजा मुंह को आता है। कभी ये फिक्र भी हुई मरने के करीब हूं और बेटा जहन्नम का ईंधन बन रहा है, मरने के करीब हूं। माल से मोहब्बत है, माल माल माल। और याद रखो जितना जमा कर लिया है खा नहीं सकोगे, जितना जमा कर लिया है कब्र में साथ ना ले जा सकोगे। इस औलाद की तरबियत कर। और मैं तुझे बतलाऊं तरबियत का दायरा, जी मार से भी कोई इस्लाह कोई सीधा होता है। पीर बदियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद, अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ रहमतें बरसाए, बेटे का नाम मोहम्मद है, जामे तिरमिज़ी की शरह लिखी है। इतना चोटी का आलिम, कितने मसाइल में बाप के साथ बैठकर शेखुल अरब के साथ मुबाहिसे करते हुए पाया। उसने आखिरी उम्र में सिगरेट के कश लगा लिए थे। मौलवी तो कह देते हैं मकरूह है, नाजायज है, ना पिया कर। कौन सी हराम है? कहा मैंने खबर मिली है, अपने बेटे को कहते हैं तुमने सिगरेट नोशी शुरू कर दी है। उसके जहन में भी था मैं इतना बड़ा आलिम, सिंध में काम करने वाला। कहा अब्बा जान वाकईतन आपको खबर सही मिली है, मैंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी है। कहा तौबा करते हो कि नहीं? छोड़ दो इसको, हमारी तरह रब से दुआ करे, रब तौफीक देगा। फिर तौफीक भी ऐसी ही मिलती है। कहा छोड़ो इसको। और जब देखा चंद दिनों के बाद बेटे ने नहीं छोड़ी, अपना बिस्तर बोरिया बांधा और बेटे से मरते दम तक घर अलहदा कर लिया था। यह है तरबियत के तरीके। जवान औलाद है क्या करें, बच्चा है क्या करें। बचपने में यूं ना पढ़ाया, जवान हो गई तो यूं साइड पर हो गया। अब मारे तो ये गले को पड़ता है, पलटे दे गले पर, इसकी हर शय बंद कर दे, अलहदा हो जा, ताकि तेरी नमाज और तेरी आखिरत तो रब के हाथ दुरुस्त हो जाए। बात चल रही थी, मासूम है, छोटा है। और आओ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, कुब्बार सहाबा की मजलिस मौजूद है। जाओ तफसीर उठाकर देख लो। इब्ने अब्बास मजलिस में मौजूद हैं, छोटे से बच्चे, और मजलिस के अंदर आप अपने साथ बैठाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, आखिर सहाबा से ना रहा गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे अमीर अल मोमिनीन, बच्चे हमारे भी हैं, बच्चा ये भी है, बेटे हमारे भी हैं, इसके हम उम्र, इसको हमारे साथ मत बैठाइए। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते ये कौन है, इसका क्या मकाम है। मैं इसको अली के साथ, उस्मान के साथ, अब्दुर्रहमान के साथ, तलहा और जुबैर के साथ बैठा रहा हूं। तुम्हें फिर किसी मौके पर इसका जवाब दिया जाएगा। भूल गए, भूल गए। अचानक आपने एक मजलिस में कहा, ओ कुब्बार सहाबा की जमात, कुरान मजीद की एक सूरत है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। कहा इस सूरत का क्या मतलब है, क्यों नाजिल हुई, क्या शान नजूल है, क्या पैगाम है। कुछ ने फौजे दर फौजे इस्लाम की अजमत, कुछ ने कोई और जवाब, कुछ खामोश रहे, जवाब न बन पाया। किन से? जो चोटी के सहाबा थे, कुब्बार सहाबा थे। एतराज एक मासूम पर किया था, बच्चे पर किया था, जैसे आप और मैं करते हैं। यही नमाज के लिए मिला था। नाक इसकी बहती है, पाकी नापाकी का इसको नहीं पता, इसको अजान देने के लिए खड़ा कर दिया है। दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर कीचड़ उछालता है। कोशिश क्या है, इस बच्चे को डिसहार्ट किया जाए, पीछे हटाया जाए। ये तो हमारे बाबे बूढ़ों का काम है। अल्लाह अकबर अजान देना, न तलफ़ुज़ की अदायगी, न मुंह के अंदर दांत, न इस्लाम के सही कि मैं क्या कह रहा हूं अजान और तर्जमा क्या बन रहा है। रब को गालियां दे रहा हूं या रब की तारीफें कर रहा हूं। यही एतराज और हुआ करता है। जिसकी औलाद हो वो मजलिस में ना बैठे और बिल मुकाबिल दूसरों की बैठे। आपने फरमाया जवाब ना आया,
کہا ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ چھوٹے سے تھے نا، معصوم تھے نا، عمر تھوڑی تھی نا. کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہا میں وہ نہیں کہتا جو یہ بڑے کہتے ہیں، کبار صحابہ کہتے ہیں، میں ان کے سب کے خلاف ہوں. میرا جواب یہ ہے اس صورت میں محمد کی وفات کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، پیغمبر کی وفات کا سبق ہے. حیران رہ گئے صحابہ. امیر المؤمنین عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، میں بھی ابن عباس کے جواب سے متفق ہوں، مجھے بھی اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں آتا. کون ہے؟ ہم نے پڑھایا کیا تھا اس کو؟ بچے کی تربیت کیسے کی ہے؟ اور بڑے دکھ کی بات ہے، بے دین تو بے دین، دین داروں کی باتیں ہو رہی ہیں، مشرک تو مشرک، بدعتی تو بدعتی، مواحدوں سے گفتگو ہو رہی ہے. او مسلمانوں، نامہ اعمال بند ہو جائے گا. موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. کوئی نہ بچ سکے گا. پیچھے کیا رہے گا؟ 3 اعمال. ان میں سے ایک صالح اولاد. ایک شخص میری مسجد میں آیا، نوجوان، کم از کم 25-30 کی عمر ہوگی. آ کر کہتا ہے شاہ صاحب گھر چلیے. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے. میں نے کہا الحمدللہ، مبارک ہو، خیر مبارک. میں نے کہا گھر کیوں لے چلتے ہو؟ کہا شاہ صاحب اس کے کان میں اذان کہنی ہے، اس کے کان میں اذان کہنی ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ بھی اذان خود کہہ سکتے ہیں. ہنس کر کہتا ہے شاہ صاحب میں نے زندگی میں کبھی اذان نہیں دی. ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا افسوس ہے مسلمان، تو نے زندگی میں کبھی اذان کے الفاظ یاد نہ کیے. اذان کیسے دے؟ مولوی کو رکھا ہوا ہے، مولوی کو رکھا ہوا ہے. اذان یہ دے گا، جنازے یہ پڑھائے گا، نکاح یہ پڑھائے گا، مصلی پر یہ کھڑا ہوگا. اور تفریق کر دی گئی. مولویوں نے مصلی قابو کر لیے، دنیا دار لوگوں نے دنیا کو قابو کر لیا. کہا تو مصلی پر جو چاہے حلال کر، حرام کر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ثواب بھی تیرے سر، گناہ بھی تیرے سر. میں نے کہا اذان دے لو. جب اس نے یہ کہا میں نے زندگی میں کبھی اذان نہیں دی، میں نے کہا پہلی مرتبہ ہی اذان کلمے کے اپنے بیٹے کے کان میں کہتا. جاؤ، میں نہیں اذان دیتا. میں کوئی کرائے کا مولوی ہوں؟ میں تمہارا وظیفہ خور ہوں کہ نہیں جاؤں گا تم مسجد سے نکال دو گے؟ نہیں، اللہ کی قسم رزاق وہ ہے، رزاق وہ ہے. مسجد بھی خدا کی، میں تو ایک خادم ہوں. لیکن اتنی جرت کون کرے؟ مولوی یہ جرت کرتا ہے کہ چودھری کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور وہ بلاوا آ جائے اور مولوی کہے میں نہیں آتا، خود ہی اذان دے لو، میں نہیں جنازہ پڑھاتا، خود ہی جنازہ پڑھا لو. جاؤ ان نوجوانوں کو مسجد میں کھڑا کرو، جنازے کی دعائیں سنو. باپ کی فیکٹری کا مالک ہوگا، مرتے ہوئے باپ کو دعا نہیں دے سکتا. جنازے کی دعا سن لو ان سے. کنجریوں کے نام انگلیوں پر گن سکتا، کنجریوں کے نام، ڈانس کرنے والوں کے نام، دنیا جہان کے چینلز کے نام گن سکتا ہے. باپ مر گیا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے. نیک ترین اکرم زاہد کو کہو جنازہ پڑھا دے، ساجد میر حافظہ اللہ کو کہو جنازہ پڑھائے، تو خود ہی پڑھا دے. جو درد اور جو تکلیف ماں اور باپ کے مرنے کی محسوس بیٹا کرتا ہے وہ مولوی کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن بیٹا کیا ہے؟ سمن بکمن فہم جاہلون، آتا ہی کچھ نہیں ہے، رو رہا ہے. روتا کیوں ہے؟ کہ ایک فیکٹری چھوڑی ہے، کوئی 10 بنا کر جاتا ہے، اس لیے روتا ہے، اس لیے روتا ہے. اپنے بچے کو دین پڑھا. اٹھا ابو داؤد اور دیکھ تربیت اولاد. غالباً بنی عامر قبیلہ ہے، معصوم بچہ ایک 6-7 سال کی عمر. 7 سال کی عمر کے بچے ہمارے رضائی میں سے نہیں نکلتے، فیڈر ہی نہیں چھوڑتے. انگریز کی اولاد جو ہوئی اللہ ماشاء اللہ، چھوٹا سا بچہ. کہا راستہ گزرتا تھا،
مسلمان تجارت کے لیے ہمارے قبیلے میں سے ہو کر گزرتے تھے، اسلام کا پیغام ہمارے گھروں میں پہنچ چکا تھا۔ میں صبح اٹھتے ہی دروازے کی دہلیز پر بیٹھ جاتا، تاجر آتے، تاجر کون ہے؟ طلحہ اور زبیر، پیغمبر کے شاگرد، صحابہ کی جماعت۔ میں ان سے پوچھتا آنے والے سے، بابا، اے نوجوان، اے بزرگ، اے میرے بھائی، آج قرآن کی کون سی آیت مبارکہ اتری ہے؟ اللہ اکبر۔ عمر کتنی ہے؟ 6 اور 7 سال۔ اس 6-7 سال کے بچے سے پوچھو قرآن کی سورتیں کتنی ہیں، قرآن کے پارے کتنے ہیں۔ اور کبھی تو افسوس ہے اپنے بچوں کا ٹیسٹ لے لیا کر کہ میں یہ سانپ پال رہا ہوں، اژدہے پال رہا ہوں، یا جنت کے مہمان پال رہا ہوں۔ ٹیسٹ لے لیا کر، کبھی تو اسلام کے بارے میں پوچھ ہی لیا کر، کتنی معلومات ہے۔ چھوٹا سا بچہ، اور اسے پوچھو، اسے کمپیوٹر کے بٹن یاد ہیں، اس سے یہ آئے گی گیم اور اس سے یہ آئے گی گیم۔ اگر نہیں یاد، الف با تا سا جیم، پڑھ لے گا پڑھ لے گا، اتنا مولوی نہیں بنانا، اتنا مولوی نہیں بنانا۔ مجھے یاد ہے ایک بچہ رشتہ لے کر آیا، کسی کے گھر جانا تھا، میں نے اس سے پوچھا بچہ نمازی ہے؟ سچ سچ بتائیے گا۔ اس کی والدہ کہتی ہیں شاہ صاحب بچہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ جواب سنیے، میں نے کہا محترمہ ایک سوال پوچھتا ہوں، بچہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ اخذی بچہ بڑا پکا مسلمان ہے۔ سوال، میں نے کہا نمازی ہے؟ کہتے بس بڑی مشکل سے فجر کے وقت اٹھا کے 1-2 دفعہ پڑھ ہی لیتا ہے، ویسے ہے بڑا پکا مسلمان۔ سبحان اللہ، ہے بڑا پکا۔ صحابہ گزرتے رہے، یہ قرآن کی صورتیں یاد کرتا رہا۔ کہا جب ہماری قبیلے کے اندر مسجد کی تعمیر ہوئی، صحابہ ڈھونڈنے لگے امام کس کو بنائیں، قرآن کس کو یاد ہے۔ کہا نگاہ جو ڈالی، پوری بستی کے اندر 7 سال کا میں ہی واحد بچہ تھا جس کو سب سے زیادہ رب کا قرآن یاد تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے انالیسس کروں؟ بری بستی میں بابے نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، اور وہ صحابی خود کہتا ہے پوری بستی کے اندر میں ہی واحد بچہ تھا جو بزرگوں کو، سفید داڑھیوں والوں کو مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ہی نہیں، جب وہ مرتے تھے جنازہ بھی میں ہی پڑھایا کرتا تھا۔ ہے کوئی ایسا؟ اور آؤ، ہمیں فکر ہوتی ہے مر جاؤں گا میری کوٹھیوں کے مالک تم ہی بنو گے۔ میں نے دیکھا ہے شاہ صاحب، ایک بچہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکا۔ پیروں پر تو سارے ہی کھڑے ہوتے، کوئی کہہ دے شغلن پیروں پہ تو نہیں شاہ صاحب آپ بھی بس مولوی ہے نا، مطلب یہ کہ کوئی نوکری نہیں، کوئی چھوکری نہیں، کوئی مکان نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، کیا کرے گا، بھوکا مرے گا۔ ہائے، فکر ہے۔ میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں ان والدین کو، ان کو انگلیوں پر جن کو یہ فکر ہو رو رہے ہوں ہائے ساری جوانی بڑھاپا ضائع کر دیا، اولاد جہنمی پیدا ہو گئی۔ اولاد رب کی باغی ہے۔ آئیے پیغمبر کیا کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے بچے کو کہتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید کا پیغام۔ میں ایک گھر کے اندر گیا، سید فیملی تھی، اہل حدیث، افسوس کا مقام، اہل حدیث تھے، اور میری کوشش ہوتی ہے منبر پر تو کیا، میں بازار کے اندر بھی کبھی جھوٹ نہ بولوں، اور اللہ کسی مسلمان کو جھوٹ نہ بلوائے۔ میں گھر میں جو داخل ہوا، سامنے یا اللہ لکھا ہوا ہے، نگاہ جو پڑی یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، بڑے بھائی بھی میرے ساتھ تھے۔ میں نے کہا لگتا ہے بریلویوں کے گھر میں آ گئے، یہ کہتا تھا میں اہل حدیث ہوں۔ وہ اندر آئے، میں نے کہا
آپ واقعتاً اہل حدیث ہیں؟ کہا جی باپ بھی اہل حدیث تھا، دادا بھی اہل حدیث تھا، بڑے پکے خاندانی اہل حدیث ہیں۔ میں نے کہا ادھر دیوار پر دیکھیے، دیوار پر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ اب شرمندہ تو ہونا تھا نا، یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ بس وہ میری بیٹی کو ذوق ہے موتیوں سے کڑھائی کرنے کا، اس نے ویسے شاہ صاحب ایک بات بتلاؤں؟ میں نے کہا جی بتلائیے۔ ہیں پکے وہابی، جدھر بھی جائیں گے واپس وہابی واپس آ جائیں گے۔ یہ اولاد کی تربیت ہے، اور یہ پیغمبر اپنی اولاد کو جمع کر رہا ہے، اور کس وقت؟ موت کے وقت۔ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ موت کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں کیا کیسے چلاؤ گے فیکٹری؟ حساب کتاب آ گیا ہے، ان سے لینا ہے اور ان کو دینا ہے، میں نے کسی کے نہیں دینے، نہیں۔ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ مجھے موت آ رہی ہے، ایک تسلی چاہتا ہوں، میرے بعد تمہارا مشکل کشا کون ہوگا؟ حاجت روا کون ہوگا؟ تمہیں اولاد کون دے گا؟ تمہاری بگڑیاں کون سنبھالے گا؟ تمہاری کشتیوں کو کون پار لگائے گا؟ تمہارے نفع اور نقصان کا کون مالک ہوگا؟ تمہیں عزت اور ذلت کون دے گا؟ دیکھو باپ کو کتنی فکر ہے، مال کی فکر نہیں، عقیدے کی فکر ہے۔ اور اپنے بچے سے پوچھ کس مجلس میں جا رہا ہے، تیرے دوست کون ہیں، دائیں بائیں بیٹھنے والے کون ہیں۔ اور لوگوں، ان آنکھوں کو بند ہوتے ہوئے دیر نہ لگے گی، دیر نہ لگے گی۔ جمعہ پڑھ کے جاؤ گے، پتہ نہیں عصر میں کتنے ہی کم ہو جاؤ گے۔ یاد نہیں جو پچھلے سال تھے آج نظر نہیں آتے، سدا ہم ہی رہیں گے۔ ہمارے بڑے کہاں گئے؟ قبروں کے اندر کون ہے؟ کن کے جنازے ہم پڑھتے ہیں؟ کن کو اٹھا کر ہم اپنے کاندھوں پر قبروں میں اتارتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی نہیں اتارے گا؟ کوئی نہیں اتارے گا۔ اپنی اولاد کی تربیت، دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنے بچے کو دین پڑھا، ساتھ دنیا بھی پڑھا، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، لوگوں کا محتاج نہ ہو، اپنے حلال رزق کا بندوبست کرنے والا بھی ہو، پھر پیغمبر کی شریعت کو پہنچانے والا بھی ہو۔ اتنا قابل بنا، اتنی شریعت اس کو یاد کرا، جیسے ایک 11 سال کا بچہ، بالغ تو نہیں ہوا، 12 اور 13 سال میں بالغ ہوتے ہیں، 11 سال کا بیٹا استاد سے پڑھ رہا ہے، استاد پڑھاتے ہیں، سفیان بیان کرتے ہیں، ابو زبیر سے ابو زبیر بیان کرتے ہیں، ابراہیم سے استاد نے جب سبق پڑھا دیا، طالب علم آ کر کہتا ہے اے میرے استاد، سفیان سے ابو زبیر کوئی بیان نہیں کرتا، سفیان سے تو زبیر بن عدی بیان کرتا ہے، زبیر بن عدی سے ابراہیم بیان کرتے ہیں، آپ نے جو سبق پڑھایا ہے اس کے اندر آپ کو غلطی لگ گئی ہے۔ استاد استاد ہوا کرتا ہے، ڈانٹ دیا، نہیں تمہیں غلطی لگی ہے۔ اللہ اس بیٹے کی طرح ہمارے بیٹوں کو بھی عالم دین بنا۔ کہا استاد محترم شاید آپ کو غلطی لگ گئی ہو، اصل کتاب تو دیکھ لو۔ اصل کتاب اٹھائی تو استاد کو غلطی لگ گئی تھی، شاگرد سچا تھا۔ جانتے ہو شاگرد کا نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل بخاری، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری۔ عمر کتنے سال تھی؟ 11 سال۔ عبداللہ ابن عمر ایک مجلس میں موجود ہے، سینکڑوں واقعات ہیں حدیث کے اندر اس بچے کی تربیت پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، بتلاؤ مجھے بتلاؤ مومن کی مثال کس درخت کے ساتھ ہے؟ سوال کیا گیا، کوئی ادھر کا جواب کوئی ادھر کا جواب، صحابہ جواب دیتے رہے، مجلس ختم ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی انگلی پکڑ کر گھر جا رہے ہیں۔ کہا کس مجلس سے اٹھایا؟ محمد کریم کی مجلس سے۔ اور ہم نا اتنا بڑا عالم آ رہا ہے، وہاں تم کوئی ادھر ادھر کی بات کر دو گے بے وقوفی کی، تمہیں میں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔
ان کو علماء کی مجلس میں بٹھا، صالحین کی مجلس میں بٹھا، اور لوگوں شاید ان کے پاس بیٹھنے سے ہی اللہ اس کی اصلاح کر دے، بیٹھنے سے ہی صحبت کا اثر ہو جائے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر کو سن کر فیصلہ کیا تھا میں بھی امت کا خطیب بنوں گا، بنے کہ نہ بنے۔ مجلس میں آئے تھے، ان کو دیندار لوگوں کی مسجد میں بلا، گھر جا رہے ہیں، کہتے ہیں بابا ایک بات بتلاؤں؟ کہا کیا کہتے ہو عبداللہ؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سوال کیا تھا کہ مومن کی مثال کس طرح سے ملتی ہے۔ بابا میں چھوٹا تھا، میرے ذہن میں یہ بات، اس سوال کا جواب، پیغمبر کے فرمان کا جواب آ گیا تھا کہ مومن کی مثال تو کھجور کی درخت سدا بہار کی طرح ہے، لیکن چھوٹا تھا جواب نہ دے سکا۔ قربان جائیے اس بات پر۔ کہا عبداللہ اگر تو جواب دیتا تو مجھے کائنات میں سب سے پیارا ہی ہوتا کہ چھوٹے ہوتے ہوئے تم نے تمام صحابہ سے سبقت لے لی ہوتی۔ ایسے بچے کو اوپر کر، نماز میں آتا ہے، یہاں سے دوڑتا ہے اس جگہ پر، وہاں سے دوڑتا ہے اس جگہ پر، اور میری طرح کا کڑوا اہل حدیث بازو سے پکڑ کر پیچھے پھینک دیتا ہے۔ آوازیں بچے کی بلند ہوتی ہے، ماں اوپر تڑپتی ہے، سامنے باپ تڑپتا ہے، مسجد کو چھوڑ جاتا ہے۔ میں تجھے پیغمبر کا طریقہ سکھلاؤں۔ پیغمبر کی نواسی کائنات کے امام کے کاندھوں پر نماز ہو رہی ہے، چھوٹی سی بچی کو گود میں اٹھا رکھا ہے، گھر کیوں نہ چھوڑ آئے۔ جب سجدے میں گئے اس معصوم بچی کو نیچے مسجد میں بٹھا دیا، جب کھڑے ہوئے اس کو اٹھا کر صحیح البخاری اٹھا کر دیکھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، پیغمبر کے نواسے مسجد میں آ رہے ہیں، کرتا لمبا ہے، پاؤں میں اڑ کر جبے کے ساتھ گر جاتا ہے۔ پیغمبر خطبے کو روک دیتے ہیں، اپنے نواسے کو اٹھا کر منبر پر بٹھا کر کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ میں باپ، ان کا نانا محمد کریم تمہیں خطبہ جمعہ دے رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، اسلام سمجھا رہا تھا، میرا بچہ جب گرنے لگا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں خطبہ چھوڑ کر اٹھا کر اسے منبر پر لے آیا ہوں۔ اور اہل ایمان آخری بات، اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ۔ پیدا ہوتے ہوئے خیال کرو کہ آج ہم میاں بیوی مل رہے ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں، دعا کرو اللہ اس اولاد کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما۔ جب بولنے لگے خلاصہ سن لو جمعے کا، اسے رب کی توحید کا پیغام یاد کروا۔ جب چلنے لگے اس کو مسجد کے اندر لے کر آ، اپنے ساتھ کھڑا کر، انشاءاللہ پر اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ یہ سمر جائے گا، قبر میں مرا ہوا پڑا ہوں گا، انعام ملیں گے، سوال کیا جائے گا یہ نعمتوں کی بارش رب تو کیوں کر رہا ہے؟ رب کی طرف سے جواب دیا جائے گا تیرا بیٹا نیکیاں کر رہا ہے، تیرے کھاتے میں جمع ہو رہی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کچھ سوالات ہیں، توجہ سے سن لیجئے۔ مشرک کا اللہ تعالیٰ کوئی نیکی، کوئی مال، کوئی جہاد، کوئی نماز، کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا،
اللہ کے ہاں مشرک کی کوئی قیمت نہیں ہے، مشرکوں کے ساتھ مل کر بھی کوئی جہاد نہیں ہوتا۔ یہ 4-5 سوالات ہیں، ان سب کا ایک ہی جواب ہے۔ میلاد کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، جہنم میں اپنے جسم کو مت ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہے اس اللہ کی اس شخص پر جو غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دے دیتا ہے، پناہ دینے والے بدعتی شخص کو، پناہ دینے والے شخص جو بدعتیں نہیں کر رہا لیکن بدعتی کو اپنے گھر میں کھانے کھلاتا ہے، پناہ دیتا ہے، اللہ کی اس پر بھی پھٹکار پڑتی ہے۔ پناہ دینے والے پر جب پھٹکار ہے تو بدعتی پر کتنی پھٹکار ہوگی۔ جو حجاب اور برقع پھولوں یا ڈیزائنوں میں کڑھائی کی جاتی ہے، شرعی لحاظ سے کیا ہے؟ کوئی پردہ نہیں، کوئی برقع نہیں، جس پر موتی، جس پر یہ کڑھائی، جس پر پھول۔ پردے کا مطلب یہ ہے کالی سیاہ چادر، سادی چادر، سر سے لے کر پیر تک پورا جسم چھپا ہوا ہو۔ اگر اس پر زیب و زینت کرو گے تو وہ خود زیب و زینت ہو جائے گی اور پردہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی شخص امام رکوع میں جا چکا ہو، رکعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عرب علماء کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، بر صغیر کے توحید پرست علماء کہتے ہیں نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ واللہ عالم۔ عورت اپنے خامن کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی؟ لے سکتی ہے، اگر اس کا نام وہ پکارنا چاہے پکار لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ کچھ اعلانات ہیں، بعد میں انتظامیہ کر لے گی۔ ہمارے جماعت کے عظیم محدث استاد العلماء حافظ عبد المنان نور پوری حافظہ اللہ بہت بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ مالک الملک، ہم پہلے ہی یتیم اور مسکین ہیں، علماء کثرت سے اٹھتے جا رہے ہیں، جہلاء ان کی جگہ پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ یا رب کریم ان بڑے بڑے کبار علماء کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ نور پوری حافظہ اللہ کا سایہ ہماری جماعت پر یا رب کریم صحت اور ایمان کے ساتھ قائم رکھ۔ جو بھائی بیمار ہیں یا رب کریم انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما۔ جن جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا رب کریم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مواحدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے۔ جو میں نے کہا اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اللہ تیری طرف سے ہے، اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یا رب کریم پہلے مجھے اپنی اولاد کو صحیح کرنے اور پھر آپ کو بھی اپنی اولاد کو مسلمان بنانے کی رب کریم توفیق عطا فرما۔ جو نکاح نہیں کرتے اور انتظار میں رہتے ہیں یا رب کریم انہیں کسی دیندار عورت سے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔